سواری ہوتے باما تے میری رعایا اے حضور تے غلام اے پیدل ٹورن میں سواری ہوتے باما اے نہیں تھی سکتا فرمایا جڑے پیدل ٹور کے گھر ہیں گھر بعد پہنچن حضور تے قانون نافذ پہلے تھی چکیا ہے۔ حضرت عمر بھی میں کی تھے سواری ایک ہے غلام بھی ہے تے وقت دا امام بھی ہے۔ حضرت عمر فرمینن تھوڑا سفر کرینن ایک وگا سواری ہوتے بانن وال تلے لے آنن سواری دی مہار پکڑینن اگو چل دین غلام کو بھی لینن سواری آئی دوی ایسا آکے مل لینا فرمایا واری نال چل دے آنن اے نہیں کیتا میں بادشاہ دوسو آنے گھن گنا آئی دوی گڑا نالن سارا خون غریبہ نہ پیتا ہویا ہے جتنا تیل سر دے انہوں کو ہر شے مفت دیتی ہوئی ہے سارا ٹیکس جڑا ہے وہ غریب بنے نہ پہ ہاتھ جوڑ کے آتا تو اسا غریبہ نال بھی میں کو شکایت ہے تھوڑی شکایت ہی ہے کیونکہ تسا بھی اللہ دا حق ادا نہیں کریں دے رب نے فرمایا 2.5% زکاة دیو اور 100 ہی 2.5 روپے نہیں دیں دے 100 ہی 2 روپے ٹیکس خوشی نال دینے کھڑے ہوندے خدا دی قسم اسا تسا صحیح مانے زکاة گڈو تے آج غریب پریشان نہ ہویا رب نے فرمایا امیرہ کو بنایا کہ تو واسے امیر ہی واسے تے بنایا کہ غریبہ نہ خیال رکھو ورنہ رب چاہتا تو بادشاہ کو گدا بنا سکتے گداموں کو بادشاہ بنا سکتے انہیں خزانے چ کمی کیا نہیں ہی واسے آ کے فرمایا کہ خیال کرو حضرت عمر فرمینن ایک علاقہ فتح تھے حضرت عمر میں نے پہ کوئی دیر غلام باندھے کوئی دیر امام باندھے جڑے توڑ پہنچے نا قریب سارے لوگ کھڑے تھے کہ امیر المومنین تشریف گھن کے آندھے پہ استقبال کرے سو تے حضرت امیر المومنین جڑے قریب پہنچے نا واری آ گئی غلام سواری دے بامن دی واری آ گئی ہے غلام دی واری آئی ہے غلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھے یا امیر المومنین میں اپنی واری تو آکو دینا تسا سواری ہوتے سوار تھی ہو میں مہار اپنا فرمایا تھی نہیں سکتا حضور نے نہیں سکھایا آئی دیکھو نا 2 نمبری ایک صحابی رسول نے دیتے گھوڑا کافر کو لو صحابی رسول نے گھوڑا کیتے گھوڑے دے انہیں آکے میں گنسا دار پہ آپ نے گھوڑے کو دیتے آپ نے آکے میں دیسا 15 روپے آج ہی عید آئی ہے ماہ رمضان آئی سارے مسلمانوں نے سودے سستے کیتے ہوئے ہر چیز دا ریٹ گھٹ کیتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے صلہ رحمی جو کرنی ہے مسلمانوں دا خیال جو ہے ساکو ہر شہر سستی کر لیتی ہے جیڑا سودا وک رہا ہے وہ کو لکا کے رکھے مہنگا کر کے بیچے حضور نے فرمایا میرے وچو بھی کیا نہیں میری امت وچو بھی کیا نہیں جیڑا اپنا مال جمع کر کے غریبوں کو نقصان پہنچاوے حضرت عمر نے آکے ہاں دسا اگر میں آج بے مجھے کل قیامت علی عمر دا باہر چاہ گن سا آکے سہیں کوئی نہ قیامت علی آپ چیسو فرمایا وال تو سواری دے بے میں مہار پکڑ کے کچھ آیا جڑے لوگاں نے ڈٹے نا انہاں کے یار ہے بادشاہی ہو جڑا سواری دے بیٹھے اے جڑا کو آنا پہ توارا نوکر جڑا ہے چہرہ دا ہیندہ چمک دا ہویا نظر آنا پہ اے جڑا کو غلام ہے مہار پکڑی ہوئی ہے چہرہ دا ہیندہ چمکتا ہویا نظر آنا پہ فرمایا ہیندہ چہرہ چمکتا ہویا نظر آنا پہ جڑا سواری دے بیٹھے فرمایا ہیندہ چہرہ دا اتنا چمکتا ہویا نظر نہیں آنا انہوں نے آکے نا جڑا سواری دے بیٹھے امام ہے نہیں امام ہوئے جڑا پیدل ٹر کے آنا پہ حضرت عمر نے دس دیتے فرمایا اے نہیں غریب دا حق نہیں غلام دا حق کھاونا نہیں فرمایا جی میں اللہ نے میں کو شان دیتی ہے وہ کو بھی شان دیتی ہے جی میں انسان ہوں وہ انسان ہے آخری کارگار ختم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹی پانی چاہ کے نہیں آئی انہوں نے آکے ہکو سوٹ ہے فرمایا پجامہ جیڑا ہے پھٹ گئے آج بھی دیکھو نا آج اگر کہیں امیر نے بیٹی دی شادی کرنی ہوئے تو کتنا بیٹیاں دا دھاڑی کٹویں دے کتنا بیٹیاں روئیں ہوئے گھر وینن کرے غور کیتے کتنا بیوہ عورتاں روئیں ہوئے گھر وینن کرے غور کیتے تو سادہ شادی کی تھی خوشی کی تھی کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائیے کرے غور کیتے دیکھو میں اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیتے یار دیتے تو لکا کے دے تو جہیز لے کر کوئی یتیم بچی بھی یہی کھڑی ہو سی اور اسی کاش آج میرا بھی باپ ہوندہ تو میرے کو بھی تک گھن کے دے ہوئے نا ان دے اندر کچھ بیوہ بھی تھی کھڑی ہو سی کاش آج میرے گھر والا بھی ہوندہ فرمایا تیتا جہیز دیتے بیٹی کو کتنے بیٹے اندر دھاری کٹائنی کتنے بیٹے رونے ہویا گھر گئے تین دا اتنا مال دے دیتے نا یار مال دے میں غلط نہیں دے پر ادھر ایک نا کہیں کو دل تا نہ تروڑنا کہیں دا
آپ نے آگے ہکو جوڑا ہے قریبیا جوڑا بھی نہیں گھن گھنی تھا عید دڑی آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں جمع تھی گیا ابو جان آج کپڑے گھن دے عید آ گئی آپ نے فرمائے میرے کو تا پیسے بھی کوئی نہیں وقت دے بادشاہ دی گال سنے نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آکے پیسے بھی کوئی نہیں میں کیوں کپڑے گھن دے وہاں جڑے والے بیٹے رنن نا مہربانی کرو فرمایا ماں ہی ڈر کو سما دیں اولاد کو گلی کوئی کھڈونے ویچن والا نہ آونے تے بیٹے نے یا بیٹی نے زد کر دی تھی میرے کو ایشیا گھن کے دے تے میرے کو تا پیسے بھی کہہ نہیں فرمایا جڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں بادشاہ دیاں بیٹیاں ہوئے یار تے پاون واسے ایک سوٹ ہوئے معلوم دیا حضور دے غلام اے نہیں حضور دے غلام ہون فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی آنکھیں چو آسو آگن گھر علی رو پہ عید دڑی ہے فرمایا بیٹیاں کپڑے گھن کے دے پیسے بھی کوئی نہیں فرمایا آپ گن جیڑا وقت دا خزان چاہے جنہوں کو پیسہ جمائی وہ کو آگے یار ہی میں کر آج بھی ناراض نہیں تھی ہونا آج میں کو گالی سننے واسے ملنے تو انہا شکوہ نہیں تو انہا کئی نہ شکوہ نہیں ہاتھ جوڑ کے آنا یاری ممبر دے بے کہ میں اپنے پیو دی گال دا نہیں کریں دا اگر کوئی بندہ گال کریں دے میں ان گال دا جواب اگر قرآن و حدیث ہی جڑے نا آدھن اساد جڑے نا کڑوی گال کریں دے میں کہ اگر یار تے کو قرآن کڑوا لگ دے حضور دا فرمان کڑوا لگ دے بل تو غور تا کرنا اپنے آپ دے ہوتے میں تو تیری بھلائی واسے آکے نا یار ایک کم غلط ہے نہ کر میں تو ہی واسے آنا یار ایک کم کو لو بچوان دوزہ کو لو بچوان جنت چلاوان جیڑا غلط کا ممبر دے رسول دے بامر حق کی ادائی ہوئے فرمائے میرا حق بن دے غلط کا مدینہ پہ تو میں آکھا نا یہ غلط ہے میں غلط نہ آکھ سا کون غلط آکھ سی میں آگری تے غلط ہے آدھے استاد صحیح کڑوی گال کریں دے سخت گال کریں دے میں کہ یار قرآن و حدیث جو کیتی ہے ایک کام غلط ہے چھوڑ لے اگر تے کو روکے تے کو نقصان دا نہیں کی تھا نا تیرا فرمائے حضرت عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں ہیں آج یعنی گال کرنے مقصد ہے نہیں کہیں ہوتے تنقید نہیں اگر کوئی بندہ آگے یار ایک مہینے دیا تنخواہ ایڈوانس چاہیے تھی نا 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 سارے کو ہے بھی کوئی نہیں اگر کوئی ملازم آگے ہوئے کوئی نوکری کرنا نا نوکر آگے ہوئے یار مالک کو آکے ملک صاحب خان صاحب ایک مہینے دی تنخواہ چاہیے دی ہے عید آگے نا یار میرے کو پیسے ہی کہنے یار میں کہ یار اتنا مال اللہ نے دیتے یہ جو مال کو بھالے سے جڑا غریب دے کم بھی نہیں آیا پیسہ بھی پیو ہوئے ول بھی تو نہ دے میں مال بھی موجود ہوئے معلومیت تیرے اندر والی انسانیت نہیں کیونکہ حضور دا فرمان ہے مسلمان تو ہوئے جڑا اپنے واسے پسند کرے وہ بے واسے پسند کرے آپ کہنا کہ ایک مہینے دی تنخواہ دے دے انہوں نے آکے ٹھیک ہے صحیح ایڈ سا دے ہو تو آپ کو کہیں لکھ کے پرچی دے دیتی ہے کہ تسا ایک مہینہ زندہ راستہ ہے ایک مہینے دا مال ایڈوانس مانگی تے تسا میرے کو لوں میں تو کو دے دینا میرے کو یہ رسو تو کو یقین ہے اے بادشاہ ہے جیڑا پیسے گنن گیا کرے ایک مہینے دی تنخواہ تا ایڈوانس دے اگو خزانچی اللہ دا نیک بندہ ہے انہیں آکے صحیح تو اگو یقین ہے تسا ایک مہینہ زندہ راسو میں تو اگو مال دے دینا ایک مہینہ ایڈوانس تنخواہ دے دینا تو اگو یقین ہے آپ روندے واپس آن سجدہ کتنے آگے نے یا اللہ تیرا شکر ہے بیٹے کو آگے نے میرے کو یقین نہیں میں آج مار ونیا یا کل مار ونیا فرمایا میں ادھار پیسہ چاہ کے کپڑے گھن کے نہیں دے سکتا زندگی دا بھروسہ نہیں ہی واسے آ کے فرمایا میں کپڑے گھن کے نہیں دے سکتا بادشاہ دیا بیٹے نے ایک سوٹے گزرے نہ میں اے ہن وقت دے بادشاہ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساروں کو ایسے بادشاہ عطا فرماوے جڑے حضور دے دین دے بھی وارث ہوئے اور یتیم دے بھی وارث ہوئے آج یتیم دے سیر دے ہاتھ بھی رہے جتنے والتا لے آسن خیال رکھو بہترین گھر ہوئے جتا یتیم خوش ہوئے یتیم دا خیال رکھنے مسکین دا خیال رکھنے غریب دا خیال رکھنے پھر میں عید پڑھنا آئے ہو عید دا سبق ہی ہوئے نصیحت ہی آئے سبق کے گھن کے بنجو پھر میں جی میں پورا ماہ رمضان ایسا عبادت کی تھی ماہ رمضان تو بعد بھی شیطان کو ناراض کرے سو رحمان کو راضی کرے سو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں تمام دوست مسجد واسطے دوست آنے پہ انہیں دل بھر کے دل کھول کے خدمت کرو فرمایا تاکہ مسجد کا نظام چلتا رہے بنے خوبصورت نظام تھی ہوئے اور عید دا طریقہ سماعت فرماؤ اور عید دی شرعی حیثیت کیا ہے کیا جڑا سا گلے ملتے ہیں شریعت جائز ہے یا کیا نہیں جڑا ایک بے کو مسافہ کرینے ہیں جائز ہے یا کیا نہیں اے ڈوچ گالی سماعت فرما گنو اے دوست آنے بین انہیں دی دل کھول کے خدمت کرو انشاءاللہ اون تو بعد عید نماز پڑھ دیں اے سماعت فرمو آسا اگر ایک بے کو گلے مل دیں تو گلے ملنا غلط کیا نہیں عید مبارک دینے ہیں تو عید مبارک دینا بھی غلط کیا نہیں عید دی شرعی حیثیت کیا ہے عید کیڑے بندے ہوتے واجب ہے کیڑے بندے کو پڑھنی چاہیے کیڑے کو نہیں پڑھنی چاہیے اور بہار شریعت دے اندر حوالہ موجود ہے در مختار
ان دے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا جڑے بندے ہوتے جمعہ فرض ہے ہوں دے ہوتے عید بھی واجب ہے، اور عید دے اندر تے جمعے دے اندر ترائے فرق ہیں۔ پہلا فرق ہے جمعے دے اندر دو اذانہ دیتے ہوئے ہیں، عید دے اندر کوئی اذان کیا نہیں۔ فرمایا جمعے دے اندر اقامت پڑھی ویندی ہے، عید دے اندر اقامت نہیں پڑھی ویندی۔ فرمایا جمعے دا خطبہ جڑا ہے وہ پہلے دیتا ویندے، عید دا خطبہ جڑا ہے وہ بعد دیتا ویندے۔ اور کچھ لوگ جڑے ہیں جویں جمعہ پڑھ کے اسا بھج وینے، کچھ لوگ عید پڑھ کے بھی بھج وینے۔ یاد رکھنو جڑا عید دا خطبہ ہے سننا واجب ہے، نہ سن سو گناہگار ہے۔ صحیح مانے اگر عید پڑھنا ہے عید دا حق ادا ہوں والے تیسی جڑے ویلے تسا صحیح مانے بہ کے خطبہ سن سو۔ خطبہ سننا واجب ہے، جائیں دوست نے خطبہ نہیں سنیا معلوم دیا وہ گناہگار تھے، انہیں واجب دا ترک کیتے۔ واجب چھوڑنا گناہ ہے، گناہ کو لو بچنے کیونکہ عید دا نہیں ہے۔ عید دا طریقہ سماعت فرماؤ، کیونکہ عید اسا روزانہ پڑھ دے کہ نہیں کہ سا کو یاد ہوئے کہ عید دا تکبیرات کیویں پڑھا وینے کیویں نہیں پڑھا وینے۔ اور یہ مسئلہ بھی سماعت فرماؤ، کیا عیدین دے اندر امام دی اقتدا کرنا ضروری ہے؟ کیڑی جگہ تک امام دی اقتدا کرنا ضروری ہے، کیڑی جگہ دے امام دی اقتدا کہنا کیتی ویسی۔ اور یہ بھی یاد رکھنو کچھ لوگ آدھیں امام واسطے مسئلہ ہور ہوندے، مقتدی واسطے مسئلہ ہور ہوندے۔ ذرا یہ بھی غور کیتا کرو، ایویں صرف اپنی مرضی نال گالیوں تو گالی نہ کر دیتا کرو۔ کیا دایا سراہے مائی مدینے والا، دکھیاں دایا سراہے مائی مدینے والا، محبوب کبریا مائی مدینے والا، محبوب کبریا مائی مدینے والا، لکا حسین اوتا کدی نہیں دے، لکا حسین اوتا کدی نہیں دے، جنہاں نے وے کے آئے مائی مدینے والا، جنہاں نے وے کے آئے مائی مدینے والا۔ مقطع سماعت فرمائے، غیران دے درد خاکی کا دے لئی میں جاواں، غیران دے درد خاکی کا دے لئی میں جاواں، دیندائی بے بہائے مائی مدینے والا، دیندائی بے بہائے مائی مدینے والا، محبوب کبریا مائی مدینے والا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان ہے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں۔
جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے تو بعد حضرات عز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ عید الفطر دا بہت عظیم تے اعلیٰ دن ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دین دیاں رحمتاں برکتاں اساں سارا کو نصیب فرماوے۔ اور یاد رکھو جڑی آیات کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے کو صحیح معنی مفہوم معنی و مطالب ترجمہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اساں سارا کو سن کے ان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین اپنی لا ریب بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا اگر تسا چاہو اپنے رب دیا نعمتاں شمار کرنا تو تسا اپنے رب دیا نعمتاں گن بھی نہیں سکتے کہ رب نے تو آپ کو کتنا نعمتاں عطا فرمائے، کتنا نعمتاں نال نوازے۔ یہ اللہ کریم دا کرم ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں وچوں جڑی اعلیٰ عرفہ بلند شان والی نعمت عطا فرمائی ہے وہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو ڈٹے جائے میلے کپڑے پاتے ہوئے عید دا دن ہے، میرے نبی دا نگاہ کرم اندے ہوتے پئی ہے۔ حضور نے آکے کیا میرے رب نے تے کچھ بھی عطا نہیں فرمایا؟ ادھے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کچھ عطا فرمایا، بکرے بھی ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا سب کچھ ہے پر نظر تے نہیں آنا پیا، نظر نہیں آنا پیا تیرے کول۔ یا رسول اللہ سب کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا تو بل ظاہر بھی کرنا چاہیے، کوئی اچھے کپڑے بھی پاس ظاہر کر، اللہ تبارک و تعالی دی نعمت دا چرچا کر کے رب نے میرے کو عطا فرمائے۔ معلوم دیا اچھے کپڑے پاونا گناہ دا کم نہیں، اللہ دی نعمت دا چرچا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو عطا فرمائے۔ فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے میں پا کے دے، خوشی دا نہیں ہے۔ اور عید نہیں یہ کام ضرور کرنے فرمایا ایک دا تمہاری زبان نال کہیں بندے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسری چیز تمہارے ہاتھ نال کہیں کو تکلیف نہ پہنچے، تیسری چیز تمہارے ہوتے کوشش کرنی ہے کوئی ناراض نہ تھی، چوتھی چیز آپ نے عید والے نہیں غصہ نہیں کرنا، کہیں کو ناراض نہیں کرنا، کہیں کو مندہ نہیں کرنا، کہیں دی غیبت نہیں کرنی، کہیں دی چغلی نہیں کرنی۔ خاص طور یاد رکھو این دی فضیلت جڑی ہے پورے ماہ رمضان دی شان ایک پاس ہے، این دی عظمت اور شان ایک پاس ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائے، حضور دا چمکتا ہوا فرمانے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جمعے دے نہیں 10 لاکھ بندہ ایک ایک لمحے ایک ایک گھڑی دے اندر بخشش فرمائے، اور عام دن یعنی ماہ رمضان دے ہر دن دے اندر میرا رب 6 لاکھ بندے دی بخشش فرمائے۔ فرمایا پورے مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں دی بخشش فرمائی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہیں سارے دا حساب لا کے فرمایا پورے ماہ رمضان دے لوگوں دی تعداد گنی ونجے، فرمایا ان دی تعداد دے مطابق عید والے دن اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمائے جڑے اتنے لوگوں دی بخشش تھیندی ہے ول تکلیف کی کو تھیندی ہے۔ فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چمکدا ہوئے فرمانے، حضور نے فرمایا عید دا نہیں ہے تے شیطان جڑا نا دھاڑا مار مار کے روندا پہ، شیطان روندا پہ، شور پاتا ہویا ہے، انہیں چہرے کٹے دن خیر تے ہے آج کیوں روندا پہ؟ وہاں کے بڑا نقصان دی گئے، آکے کیا تیرا کیا نقصان دی گئے؟ آکے نقصان ہے دی گئے آج عید دا نہیں ہے، عید دا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دی امت دی بخشش فرما دیتی ہے۔ فرمایا رب نے بخشش فرمائیے، آکے صحیح ہون والی اسا کیا کروں؟ شیطان دے چیلے آدن سارا کیا کام میں اسا کیا کروں؟ رب نے بخشش فرمائی اپنے محبوب دی امت دی، محبوب دی امت بخشی گئی ہے عید دا نہیں، تو رونا پہ اسا کیا کروں؟ وہاں کہ ہی میں کرو اے حضور دی امت کو ول گمراہ کرو، حضور دی امت کو گمراہ کرو تاکہ دوبارہ ول گناہ میں دے اندر لگ بنجن۔ جیڑی رات گزرے بڑی عظیم رات آئی، لوگوں نے رات دی قدر نہیں کی تھی، بازار گزاری ہو سی بلکہ فلم گانے گزاری ہو سی، اے واحد رات آئی، فرمایا جیڑی ساری زندگی تو چلی گئی ہے،
آج دا نہیں عید دری کیوں عید دری آکھا گئے عید دری آکھا کی کو ویندے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ روندے بیٹھے ہیں لوگوں نے پوچھا بابا جی آج دا عید دری ہے فرمایا تمہارے واسطے عید دری کرنا ہو سی بابا نے آکے میرے واسطے عید دری نہیں آکے سے تمہارے واسطے عید دری کرنا ہو سی فرمایا میرے واسطے عید دری ہوں نہیں ہو سی جے جوان نکاح ہے میری ہو سی اور چہرہ مصطفیٰ دا ہو سی جے میں اپنے محبوب دا چہرہ دیکھتا میری عید دا ہوں والے تھی سی معلوم دیا عاشق دی عید تھی نہیں بھی ہوں والے جے نبی دی دید تھی وے جے نبی دی دید تھی نہیں ہے اور عاشق دی عید تھی نہیں ہے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید دری ہے آپ روندے بیٹھے صحابہ نے آکے یا امیر المومنین اے عمر دی گار کرے نبیاں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا تو عمر ہو گیا فرمایا شرف عزت رفعت بلندی شان اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی جیڑا صفتہ جیڑا شانہ جیڑے کمالات فرمایا نبی دے اندر پائے ہوئے نے حضرت عمر دے اندر بھی پائے ہوئے نے حضرت عمر روندے بیٹھے انہوں نے کہا صحیح آج دا عید دری ہے کیوں پہ روندے ہو مہربانی فرماؤ آپ نے کہ حاضہ یوم العید و یوم الوحید فرمایا اے کیا صحیح حاضہ یوم العید و یوم الوحید یہ کیا مطلب ہے آپ نے کہ ہاں عید دری ہے فرمایا کچھ لوگوں واسطے عید دری ہے کچھ لوگوں واسطے وعید دری صحیح ہو کی میں فرمایا کہ عید دری تو ہوں دے واسطے فرمایا جی کو یقین دی گیا میرے رب نے میری بخشش فرما دی تھی جے پورے مہینے روزے نہ رکھے ہوئے جے پورے مہینے عبادت ہی نہ کیتی ہوئے تراویح نہ پڑھی ہوئے قرآن پاک دی تلاوت نہ کیتی ہوئے اون واسطے کہہ رہا عید دری ہے فرمایا جب پورے مہینہ اللہ دی نعمت دا کھادر پر رب دی نعمت دا چرچا نہیں کیتا رب دا نعمت کھا کے رب دی ناشکری کیتی ہے فرمایا اون واسطے کہہ رہا عید دری ہے عید دری نہ ہونے واسطے فرمایا جے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کی دے فرمایا یقین دے کہ اللہ نے بخشش فرما دی دے ہونے واسطے عید دری فرمایا عید دری بھی ہے اور یوم وعید دری بھی ہے فرمایا میں ہی وہاں سے رونا پیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی ہے یا کوئی نہیں فرمائی جنہ کو حضور نے جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتے او پہ رونے کہ ہو سکتے آج عید دری نہیں سارے واسطے عید دری ہے یا وعید دری ہے پتہ کیا نہیں اللہ نے بخشش فرمائی ہے یا نہیں فرمائی فرمایا او تو رونے بیٹھے ہیں آج تو مسلمان اور حضور دی سنت کریمہ ہے حضور نے فرمایا عید پڑھن منجو ایک رس سے تو منجو بے رس سے تو آؤ ان دی وجہ کیا ہے فرمایا ایک رس سے تو بیسو سلام کرے سو وی بندے نال ملاقات ہے یہ سلام کرے سو اون دا ثواب وکھرا ہے ملاقات کرے سو عید مبارک دے سو اون دا ثواب وکھرا ہے فرمایا اللہ نے بے شمار ثواب عطا فرمانے آؤ بے رسے کنے بے رسے کنے آسو وال لوگاں نال ملاقات تھی سی فرمایا وال تو ساکھ سو کہتے کو عید مبارک دے سو فرمایا گلے مل سو فرمایا حسن اخلاق اور اسوہ حسنہ اور فرمایا تو سا اپنے اندر نرم نبیہ اختیار کرے سو فرمایا اینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بخت عطا فرمانے سی فرمایا ہی وہاں سے بے رسے دو بنجو فرمایا ہاں رسے جوینے پہ کوئی فقیر مل گئے تو سا فطرانہ ادا کر دیتے اون تو بعد بھی کو جو گڑے ہو فرمایا اوکو کو جو دے سو اپنی پاک کمائی دے وچوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اون دا بھی بے حساب اجر عطا فرما دینے معلوم دیا عید در ہی دے واسے آج لوگ کہتے ہیں یار دور ہو دے تیرا کچھ سیواں کھاؤن جو گئے میں کہ دور روزے نہیں پوری ایک روزہ چھوڑے پوری زندگی روزے رکھے اندر ہے میں نے ثواب نہیں پا سکتا جہاں تراوی چھوڑی ہے تراوی فرمایا یاد رکھنو تراوی سنت موقعائی ایندہ گناہ بھی توارے سر دے کچھ لوگوں نے نماز تراوی تا دور دگارے کچھ لوگوں نے 5 ٹائم دی نماز بھی ادا نہیں کی تھی معلوم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم ہے حضور دا صدقہ ورنہ جیڑا سونے سونے سارے چہرے رب نے بنائے نا فرمایا چہرے بگڑ گئے ہوئے نا اگر حضور دا کرم نہ ہونا آؤ محبوب دے غلاموں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین
عید دنیے حضور خرامہ خرامہ گرد وچو چل دے ہوئے سفر کریں دے ہوئے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم بار تشریف گن لین سفر کریں دے حضور دی نظر ایک بال دے پئیے بال جڑا بے بال کھیڑ دے کریں وہ بار رونا کرے حضور دی جڑے نظر پئیے حضور قریب گئے ہاتھ پکڑے نے پھر میں نے آئے بال اج رونا کیوں پہ آج دا عید دنیے فرمایا جی عید دنی ہے کیوں پیاروں نے آدھے میں یہ نہیں جاندا تسا کون ہے تو آکو نہیں جاندا تو آکو نہیں پہچاندا اتنا پیار پہ کریں دے ہو اتنی محبت پہ کریں دے ہو اتنی میں کوئی عزت پہ دیں دے ہو فرمایا میرا باپ ایک جنگ دے اندر شہید تھی گئے میرا باپ جنگ دے اندر شہید تھے میری ماں نے دوجا نکاح کر کی دے میری ماں میں کو چھوڑ کے چلی گئی ہے فرمایا جی عید دنی ہے نوجوانہ نے مالا نے سونے سونے کپڑے پاتے ہوئے آج بھی ایسا دور بھی ڈٹے فرمایا کچھ غریب لوگ ہیں اپنے بالا کو اندر ماں کھڑا گندی ہے آدھی بارو کوئی بندہ اگر کوئی چیز ویچن والا آ گیا میرے کو پیسے بھی کوئی نہیں جڑے بال زد کر گنے والگال نہیں منے دا فرمایا جڑا غریب ہوئے آپ کو اولاد کو کپڑے نہ گن کے رہ سکے ان دی خواہشات ان دی تمنا پوری نہ کر سکے ورماں باپ دا دل روندے فرمایا کہیں جو آنسو جاری تھی میں نے آج اللہ تبارک و تعالی میں کو بھی عطا فرما دے میں بھی اپنے بالا کو آج کچھ گن کے کھواوا آج میرے نبی کریم نے بال دی انگل پکڑیے حضور نے چاہ کے سینے نہ لائے میں کہ بال خوش بھی آتی نہ ہوسی آدھا بھی ہوسی پھر میں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے میرے نبی کریم نے سینے نہ لائے سینے نے لا کے حضور گھر گن کے ہیں جڑے گھر گن کے ہیں حضور نے آکے کو سونے سونے کپڑے پواؤ ایک تیار کرو فرمایا جڑے والے کو سونے کپڑے پوائے گئے بال کو تیار کیتا گئے آقا علیہ السلام نے کوئی چیز عطا فرمائیے باہر خوش سی گئے جڑے حضور نے فرمائے بھئی کوئی شادی تمنا آئی آدھے کوئی تمنا نہیں میں تو کو جان دا بھی نہیں پہچان دا بھی نہیں تسی ہو کون اپنا تعارف دا کرو حضور نے فرمائے میرے محبوب دے غلامہ فرمائے میں آخر الزمان نبی اللہ دا حبیب بن کے آیا فرمایا میں اللہ کا حبیب بن کے آیا حضور نے فرمایا میں تے گڑے سینا اے فاطمہ جڑی ہے فرمایا فاطمہ تیری بیوی بن ونجے تیری بین بن ونجے تیری ہمشیرہ بن ونجے فرمایا حضرت علی تیرے چاچا بن ونجے فرمایا میں تیرا ابو بن ونجا حضرت عائشہ تیری ماں بن ونجے فرمایا باہر کتنا خوش نصیب ہو سی فرمایا جی کو حضور رشتے پہ عطا فرمائنے اور رشتے فرمایا جنہ دا رشتہ دا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمائے فرمایا حضور نے جڑے سینے لائے سارے رشتے عطا کی دیں حضور نے جڑے انگر پکڑ کے ٹرائے حضور گھن کے پہ وینے فرمایا وہ بال کھیڑ دے کریں سارے بال جڑے بالاں دی نظروں بال دے پئیے وہ بال دی طرف ڈٹے نے محبوب دا چہرہ ڈٹے نے ودو آدم مکڑا ڈٹے نے واللیل دیا زلفہ علم نشرہ دا سینہ ڈٹے نے فرمائن وَإِلَّا وَحْيُ يُوحَا ید اللہ والے سونے سونے ہاتھ ڈٹے نے انہاں ہتھان دے اندر بال دا ہاتھ ڈٹے نے فرمائن جڑے بال کڑے کھیڑ دیا بال نے رومنا شروع کر لیتے نے اکھائیں جو آسوین فرمائن تُسا کیوں پہ رون دے ہو اندی وجہ کیا ہے بالا نے آکے خدا دی قسم کاش آج سارا پیو شہید تھی ویندہ خدا دی قسم آج سارا پیو بھی نہ ہونا آج سارا باپ دنیا دے نہ ہونا آج اے مقدس رشتے اللہ تبارک و تعالی ساکو بھی عطا فرما دینا فرمایا تمنا کرے نین خواہش کرے نین آدھن کاش کہ سارا والد نہ ہونا باپ نہ ہونا آج ایسا اپنے محبوب کریم کو آج حضور ساکو فرما دینا میں بھی تو والا باپ ہوں فرمایا بال کرے رونے آپ نے ایک اللہ دے ولی نے بڑی پیاری گال لکھی ہے جنہ لوگاں دے دل سخت تھی ونجن انہاں کو ایک عمل کرنا چاہیے ہے فرمایا جنہ لوگاں دے دل سخت تھی ونجن وہ یہ عمل کریں اگر سے کیڑا عمل کروں فرمایا اگر چاندے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل نرم کر دے چاندے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلان دے اندر نرمی پیدا کر دے فرمایا ول کیا کرو اللہ دا ولی ہے عید دا نہیں ہے سبحان اللہ اللہ دا ولی ہے عید دا نہیں ہے ایک بال دی انگل پکڑی نے وہ کو بدے کھڑے نا اگر سے خیر جائے بالا والے کو کھڑے دے ودے
اگے باہر روندا بھی آئی بال نے کی زد میرے کو کچھ گھن ہو میری جیب پیسے بھی کہنا تو میں ہی کو میں گھن ہوا آکے وال کیا کیتے آکے ادھر ہی ہے باہر نکلے باغ چین باغ جوان کے گٹکو چونے نے گٹکو چون کے جمع کیتے نے آکے انہیں گٹکا کو وچے ساں پیسے گھن ساں اخروٹ گھن ساں بال کو گھن دے ساں بال انہیں اخروٹوں نال کھیڑ سی کھاسی جڑے بال خوش سی اللہ میرے دل دے اندر نرمی پیدا فرما دے سی فرمایا یہ دری تُساں گٹکو ودے چون دے ہو فرمایا اپنی ذات واسطے نہیں چندا ودا اپنے دل کو نرم کرنے واسطے چندا ودا فرمایا یہ واسطے آؤ محبوب دے غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز اے وہ ہستی ہے او شان والا نوجوان ہے فرمایا جڑا وڈلا جوان ہے اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرمائی ہے یہ بندے دی جڑی شادی تھی ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی انہاں دی جڑی بیوی آئی بادشاہ دی بیٹی آئی بڑا مال گن کے آئی ہے جڑے مال گن کے آئی ہے نا آپ دے اندر دول کمالات بھی بڑے ہیں آپ نے کہا کہ اگر میرے نہ راونا چاہنی ہے نا یہ سارا دا سارا مال جڑا ہے نا تے کو اللہ دے رستے دے خرچ کرنا پوسی اگر مال پیارا کریں تو چلی ون میرے طرف آزاد ہیں اگر میرے نال پیار کرے نہیں ہے میرے نال زندگی گزارنا چاہنی ہے تو والے مال سارا کچھ ختم کرنا پوسی ول بک بھی برداشت کرنی پوسی آج بڑا اے سنن کو مل دے اور تاہدن جڑن دی تیرے گھر آئیاں کڑیں خوشی بھی نہیں ڈٹھی جڑن دی تیرے گھر آئیاں کڑیں میں سکون دا ٹکر کھادا بھی نہیں فرمایا جڑے گال کریں دی رب تعالی ناراض سیندے رب نے فرمایا تے کو پتہ کیا نہیں تو اے گال پہ کریں نہیں ہے فرمایا جڑے عورت ایسی گال کریں دی رب فرمائے دے وال تو عبادتہ کل قرآن پڑھ نماز پڑھ فرمایا وال تیری نماز قبول کہنا تھی سی تو اتنا وڈی گال کر لی تھی معلوم تھا خیال کرنا چاہیے تھا گھر دے اندر اخلاق پیار جڑا ہے حضور نے فرمایا خیرکم لعلی فرمایا بہترین بندہ ہوئے جڑا گھر والا واسطے بہترین ہوئے اور حضور دا ایک چمکتا ہوا فرمان یاد ہے حضور نے فرمایا بندے گواہی دے میں آئدہ الحمدللہ بندے گواہی دینے کہ ایسا جتنے چنگے ہیں اور ساکو یار چنگا بڑھنا نہیں چاہیے ہے لوگوں واسطے نہیں جتنا اپنے زہر کو سونا کریں دے ہو نا زہر کو گھٹ سونا کرو اندر کو زیادہ سونا کرو اے منافقت ہے باہر کچھ ہور تے اندر کچھ ہور اے نہیں ہونا چاہیے تھا فرمایا انسان کو جڑا ہے نا فرمایا یک رنگ ہونا چاہیے اندر زیادہ سونا ہوئے باہر زیادہ سونا نہ ہی ہوئے تو گال بنوے سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نہ مکنا نہ مکنے دا تل ویکھ دے اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے فرمایا وہ چہرہ نہیں دے دے دل لے دیں دل دے اندر کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والے کو آ کے ایویں کرو یہ سارا مال اللہ دے رستے دے خرچ کرو اللہ دے رستے دے قربان کرو سارا مال فرمایا جڑے ویلے انہیں سارا مال چاہ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے دے اتے خرچ کیتے قربان کیتے فرمایا ہاں ہون رہو ایک ایسا وقت بھی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غور کرو جڑے بیٹے آنے بیٹھے ہو فرمایا آپ نے بڑی کمال گال کی تھی آپ نے آ کے بیٹی پانی دا گلاس دیو ایک باری آواز دیتی ہے بیٹی پانی دا گلاس چاہ کے نہیں آئی دوسری باری آواز دیتی ہے پانی دا گلاس بیٹی ول بھی پانی دا گلاس چاہ کے نہیں ہے تیجی مرتبہ ول آواز دیتی ہے آپ دی گھر والی پانی چاہ کے پیش کی دینے اگر کیا میری بیٹی نافرمان دی گئی ہے میری گال نہیں منے دی میں پانی منگے پانی نہیں دیتا دے آپ دی گھر والی دی آنکھیں چوں آنسو آ گئے آپ نے آکے تو آپ کو پتہ بھی ہے ایک سوٹ ہے وقت دے بادشاہ ہے اگر آج بھی اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرماوے رحم و کرم حضور دا صدقہ فرماوے یہ جو بادشاہ ملن جڑے ایک سوٹے زندگی گزارن جڑے آکر میں ایک سوٹے گزرے سن میری رعایا ایک سوٹے گزرے سی تو میں بھی ایک سوٹے گزرے سن فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دورے لوگ زکاة چاہ کے کھڑے گنو وہ آدھے نہیں ضرورت ہی کہنی وہ آدھے صحیح ہے زکاة اللہ دا حق کے رب دے رستے دے دیمڑے انہاں آکے کوئی گننے والا غریب ہے بھی کہنا کوئی زکاة گننے والا بھی کہنی کی کو دے ہوں فرمایا ساری زکاة واپس آ گئی ہے انہاں کے زکاة جیڑی ہے وہ غریباں دا حق کے غریبوں کو دے ہو
انہاں کسے کوئی غریب ہے بھی کہنا معلوم دیا والے بادشاہ سیان انہوں نے جڑے والے حضرت عمر جمعہ پڑھا کے باہر نکلے عمر بن عبدالعزیز فرمایا گھر پہنچا تو پہلے فرمایا ادھے ملک دے اندر نظام مصطفیٰ جاری تھی چکا ہے جڑے باہر نکلے لوگوں نے سواری پیش کی تھی صحیح وقت بادشاہ مہربانی کرو سواری ہوتے باؤ آپ نے فرمایا میں تو